ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وہ ہمیشہ آپ کے خلاف لڑتے رہیں گے جب تک تمہیں تمہارے دین سے پھیر نہیں دیتے، اور جو تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا اور وہ کفر کی حالت میں فوت ہو گیا تو اس نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو ہی برباد کر لیا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار ان گنت اور لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ اس بات میں کسی مسلمان کو شک نہیں ہے کہ دنیا میں بسنے والے کافر وہ نہیں چاہتے
کہ اسلام اللہ رب العالمین کی زمین پر پھیل جائے اور غالب آ جائے۔ وہ اسلام کو، پیغمبر اسلام کو، مسلمانوں کو ہمیشہ انتہا پسندی کا دین، انتہا پسند نبی اور انتہا پسند امت کہہ کر ساری دنیا میں پراپیگنڈا کر رہے ہیں۔ کافر یہ بات سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اسلام نے دنیا میں غالب ہو کے رہنا ہے۔ اس کے باوجود یہ ان کی فطرت ہے کفار کی، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام سے مسلمانوں کو برگشتہ کرنے کے لیے، اسلام کو دنیا میں کمزور کرنے کے لیے، اسلام کو دنیا میں مٹانے کے لیے جو ہمارے بس میں ہے، جو ہماری طاقت اور استطاعت کے اندر ہے، جو ہم کر سکتے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ جانتے ہوئے کر رہے ہیں کہ اسلام نے غالب آنا ہے، ہم نے مغلوب ہونا ہے، اسلام نے فاتح ہونا ہے، ہم نے شکست کھانی ہے۔ پتہ ہے ان کو، یقین ہے اس بات پر۔ مسلمانوں کو یقین ہو یا نہ ہو میرے بھائیوں، کافروں کو اس بات پر یقین ہے۔ جتنا ہمیں اللہ کے قرآن پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین ہے، اس سے کئی گنا زیادہ یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور غیر مسلموں کو یقین ہے کہ یہ اسلام اللہ کا دین ہے، سچا دین ہے، دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اس نے غالب ہونا ہے، ہم نے مغلوب ہو کے رہنا ہے۔ اس کے باوجود وہ لگے ہوئے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں اللہ نے کہا، یہ میری بات نہیں ہے، میں نے اپنے پاس سے نہیں کہی۔ قرآن میں پروردگار نے فرمایا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ان کا ارادہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو، اللہ کے نور کو اپنے منہوں کی پھونکوں سے بجھا ڈالیں دنیا میں۔ یہ یہودیوں عیسائیوں کی بات ہے۔ مشرکین کی بات کرتے ہوئے رب العالمین نے کہا، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، وہ بھی تمہارے خلاف، گائے کے پجاری، بندر کے پجاری، کروڑوں خداؤں کی عبادت کرنے والے ہمیشہ تمہارے خلاف لڑتے رہیں گے جب تک تمہیں تمہارے دین سے مرتد نہیں نہ کر دیتے، اس وقت تک ان کی جنگ تمہارے خلاف نہیں بند ہونے والی۔ اور جتنے بھی دنیا میں کافر ہیں میرے بھائیوں، پروردگار نے سب کی بات کرتے ہوئے کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اگر تم کفار کے پیچھے چلو گے، ان کی بات مانو گے، ان کی اطاعت کرو گے، ان کے نظاموں کو،
ان کے رسم و رواجوں کو، ان کے طور طریقوں کو، ان کی تہذیبوں ثقافتوں کو اگر تم اپناؤ گے، یردوکم علی اعقابکم، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں پر پھیر کر مرتد کر دیں گے، تمہیں اسلام پر رہنے ہی نہیں دیں گے۔ آپ دیکھ لیں، آج پوری دنیا کا کفر اسلام کے خلاف متحد ہو کر اسلام پر، مسلمانوں پر حملہ آور ہے۔ دنیا کے کافر اسلام کو دہشت گردی کا دین کہہ کے دنیا میں شور مچا رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہا پسند نبی کہہ کر آپ کی توہین، آپ کی گستاخیوں کے لیے گندی زبانیں اور گندے ہاتھ استعمال کر رہے ہیں، اور ساری دنیا کے وہ مسلمان جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے، اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے والے، ان کو دہشت گرد کہہ کر، ان کو انتہا پسند کہہ کر، ان پر پابندیاں لگا کر، ان کو دنیا میں ختم کرنے کے لیے ساری دنیا کفر اس وقت متفق متحد ہے۔ میرے محترم بھائیوں، سوچنے والی، غور کرنے والی بات ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، کہ کافروں کو یقین ہے اس بات پر کہ کامیابی ہم حاصل نہیں کر سکیں گے، اسلام نے غالب آنا ہی آنا ہے، ان کو یقین ہے، پھر وہ سارا کچھ جھونکے ہوئے ہیں اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے، اور ہم مسلمان، ہم کلمہ پڑھنے والے، ہم دنیا میں پیدا کرنے والے کی سب سے بڑی نعمت کے حامل اور امین لوگ، 2 ارب کے لگ بھگ دنیا میں کلمہ پڑھنے والے، ہماری حالت، ہماری کیفیت کیا ہے؟ قرآن ہمارا تھا، ایمان قرآن پر ہمیں ہے کہ یہ اللہ کا سچا کلام ہے، اس میں شک شبہ نہیں، اس میں رب نے کہا اسلام دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا، اس نے غالب ہو کے رہنا ہے۔ ہمیں 2 ارب مسلمانوں کو اس پر یقین نہیں، کافروں کو اس پر یقین ہے۔ اس بات پر، رب کے قرآن پر کافروں کو یقین ہے، ہمیں مسلمانوں کو یقین نہیں۔ وہ پھر بھی لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اس کو جتنی دیر تک دبا سکتے ہیں دبانا ہے، آخر اس نے آنا تو غالب ہے ہی، لیکن جتنی دیر دبا سکتے ہیں دبائیں، جتنی دیر روک سکتے ہیں روکیں، جتنی دیر اس کی دعوت کو پھیلنے کی راہ میں رکاوٹیں بن سکتے ہیں بنتے رہیں۔ مسلمان اس دین کو غالب کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہودی عیسائیوں کو باطل سمجھتے ہیں، یہودیوں کے ہاں عیسائیت باطل ہے، عیسائیت غلط ہے، عیسائیوں کے ہاں یہودیت غلط ہے، باطل ہے، کفر ہے۔ ہندو وہ عیسائیوں کو بھی غلط سمجھتے ہیں، یہودیوں کو بھی غلط سمجھتے ہیں۔ کمیونسٹ وہ ساری دنیا کے کافروں کو غلط سمجھتے ہیں، عیسائیوں کو بھی، یہودیوں کو بھی، ہندوؤں کو بھی، سکھوں کو بھی، سب کو غلط سمجھتے ہیں۔ مگر میرے بھائیوں، وہ ایک دوسرے کو غلط سمجھنے والے، ایک دوسرے کو باطل پر سمجھنے والے، وہ سب کے سب اسلام کے خلاف متحد متفق ہیں، حملہ آور ہیں، اکٹھے ہیں، اسلام کو مٹانے کے لیے ایک پیج پر جمع ہیں، اور جن کا رب ایک ہے،
جن کا نبی ایک ہے، جن کا قرآن ایک ہے، جن کا قبلہ ایک ہے، جن کی اذان ایک ہے، جن کا دین ایک ہے، وہ ہر ایک فرقوں میں، پارٹیوں میں، گروہ بندیوں میں ایک دوسرے کے دستے گریبان ہیں، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانے کا کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ کافروں نے مسلمانوں کو اس کام پر لگا دیا، تم آپس میں لڑو، فرقے بناؤ، پارٹیاں بناؤ، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالو، ٹانگیں کھینچو، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں صرف کرو۔ جب یہ آپس میں لڑیں گے، آپس میں فرقوں کے اندر بٹیں گے، ایک دوسرے کے دستے گریبان ہوں گے، تو ان کو فرصت ملے گی کافروں کی طرف رخ کرنے کی، سوچنے کی۔ قرآن میں پیدا کرنے والے پروردگار کا حکم تھا میرے بھائیوں، ایمان والوں کو حکم تھا۔ سورہ توبہ کا شروع نکال کر آپ دیکھ لیں، اللہ نے کہا قاتلوہم کافۃ کما یقاتلونکم کافہ۔ حاملین قرآن، اللہ کو رب کہنے والوں، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، قرآن کو اللہ کی سچی کلام ماننے والوں، قاتلوہم، ان اللہ کے دشمنوں سے، اسلام کو دہشت گردی کا دین کہنے والے، محمد الرسول اللہ کو انتہا پسند نبی کہہ کر گالیاں بکنے والے، مسلمانوں کو دہشت گرد کہہ کر ساری دنیا میں ان کو معاشی طور پر دہشت گرد کہہ کے ان پر پابندیاں لگوا کے ان کو معاشی طور پر تباہ کرنے کے راستوں پر چلنے والے ان کافروں کے ساتھ تم سب مل کر لڑو، کما یقاتلونکم کافہ، جس طرح وہ سارے کافر اپنے عقیدوں کے، اپنے دینوں کے، اپنے ہر چیز کے مختلف ہونے کے باوجود تمہارے خلاف اکٹھے ہو چکے ہیں۔ تمہارا تو سب کچھ ہے، کیا تم اکٹھے ہو کر ان کے خلاف لڑو؟ میرے محترم بھائیوں، دیانتداری سے بتانا ہے آپ نے، کیا 1.5-2 ارب کے لگ بھگ دنیا میں مسلمانوں نے اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو، قرآن کی اس آیت کو مانا؟ 5 درجنوں کے قریب مسلمان حکومتیں ہیں دنیا میں، 5 درجن حکومتیں۔ کیا کسی حکومت نے آسمانوں والے رب کے اس فرمان کو مانا دل سے؟ اختلافات، ذاتی دنیاوی مفادات کے اختلاف ختم کر کے یہ اللہ کے دین کے لیے متحد متفق ہو کر اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے انہوں نے اتحاد و اتفاق کی راہ کو اختیار کیا 2 ارب مسلمانوں نے۔ اللہ اکبر۔ نتیجہ یہ ہے، اسی بات کا نتیجہ ہے میرے بھائیوں، یاد رکھنا یہ بات، اسی بات کا نتیجہ ہے کہ 1.5 ارب 2 ارب کے لگ بھگ ہونے کے باوجود، 5 درجن حکومتوں کے مالک ہونے کے باوجود، دنیا کے جدید ترین بے شمار وسائل کے مالک ہونے کے باوجود، ایٹم بم رکھنے کے باوجود، جدید ترین میزائل ٹیکنالوجی کے مالک ہونے کے باوجود، فوجیں رکھنے کے باوجود، سب کچھ کے باوجود مسلمانوں کی کوئی حیثیت ہے دنیا میں؟
کوئی حیثیت ہے؟ کوئی قدر و قیمت ہے ان کی؟ ان کا کوئی وزن ہے دنیا میں؟ ایک تنکے کی حیثیت، اللہ کی قسم، وہ مسلمانوں کو دنیا کا کفر دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس میں قصور کافروں کا نہیں ہے۔ اگر تنکے کی حیثیت نہیں ہے نا ہماری، ہم اپنی مرضی سے 60 مسلمان حکومتیں اپنی مرضی سے کچھ کرنے کے قابل نہیں۔ 2.25 ارب 1.5 ارب 2 ارب کے لگ بھگ مسلمان بے بس ہیں، کچھ کرنے کے قابل نہیں، تو قصور ہمارا اپنا ہے۔ سب سے بڑا، سب سے پہلا قصور ہمارا ہے۔ ذمہ داری ہم مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے۔ کیوں میرے بھائیوں؟ ذرا غور کرنا، تھوڑا سا غور کرنا، قصور ہمارا کیوں ہے؟ آسمانوں والے رب نے اپنے دین کو دنیا میں اتارا تھا کہ یہ دین اللہ کی زمین پر قائم ہو جائے، اللہ کے بندوں پر نافذ ہو جائے، غالب ہو جائے، اللہ کی زمین پر بسنے والا ایک ایک بندہ اس دین کے تابع ہو جائے، اس لیے رب نے اتارا تھا۔ ہم مسلمانوں نے اس دین کو قرآن مجید کے اوراق کے اندر، جلدوں کے اندر بند کر کے، ہم نے غلاف لپیٹ کر مسجد کی الماری میں نظر بند کر دیا۔ ہم نے قرآن کو نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ قرآن پر عمل کرنا ہم نے اپنے لیے ضروری سمجھا تک نہیں، اور نہ ضرورت سمجھتے ہیں اس کی آج تک۔ آپ دیکھ لیں، اللہ اکبر، دنیا ہے نا، دنیا ہے، دنیا کے علوم و فنون ہیں، اس کے لیے ہم ساری زندگی وقف کر دیتے ہیں، کرتے ہیں نا جی؟ دنیا کے کاموں کے لیے، دنیا کی بہتری کے لیے، دنیا کے وسائل سمیٹنے کے لیے ساری زندگی ہماری وقف ہوتی ہے، دنیا کی ساری زندگی۔ دنیا کے علوم و فنون سیکھنے کے لیے 16 سال، 20 سال، 30 سال تک لوگ لگاتے ہیں۔ اچھی ڈگری مل جائے، اچھی نوکری مل جائے، اچھی ملازمت مل جائے، اچھی تنخواہ لگ جائے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ کا دین اسلام جو دنیا میں غالب ہونے کے لیے آئے، جو دنیا میں قسم ہے اللہ کی ایمان والوں کی کامیابی کا، عزت کا، آزادی کا، خوشحالی کا ضامن ہے، جو دنیا اور آخرت کی دونوں زندگیوں کی کامیابی کا ضامن ہے، اس اسلام کو پڑھنے والے، اس اسلام کو سیکھنے والے ہمارے معاشرے میں کتنے؟ قرآن ہے، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کی سنت اور حدیث ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہی ہے نا اللہ کا دین؟ یہ اس کے علاوہ بھی کوئی اللہ کا دین ہے؟ قرآن اور حدیث آسمانوں والے رب کا دین ہے، اللہ نے اتارے ہیں، دونوں ہی رب نے اتارے ہیں۔ یہ قرآن و حدیث اللہ کا دین ہے، اس کو سیکھنے والے، پڑھنے والے کتنے؟ کسی دینی ادارے کے اندر، دینی مدرسے کے اندر چلے جائیں، آپ کو قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے والے ان اداروں کے اندر کہیں آپ کو ملیں گے 30 بچے ہیں، کہیں 25 بچے ہیں، کہیں 10-15 بچے ہیں، کہیں 100 ہیں، کہیں 150 ہیں، کوئی زیادہ سے زیادہ بھی کسی جگہ ہوں گے تو 1000 ہو جائیں گے، آپ کو اس سے زیادہ نہیں ملیں گے، جلدی کیے۔
مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، آپ جائزہ لے کر دیکھ لیں۔ اور دنیا کی تعلیم کے ادارے ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر آبادی میں ایک ایک نہیں کئی کئی ہیں، اور ایک ایک ادارے کے اندر میں کیا آپ کو بتاؤں، لاہور کی ایک پرائیویٹ یونیورسٹی، پرائیویٹ، گورنمنٹ کی نہیں، پرائیویٹ یونیورسٹی، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں نے وہاں کے ایک پروفیسر سے پوچھا کیا تعداد ہے آپ کی یونیورسٹی میں؟ لاہور یونیورسٹی اس کا نام ہے، لاہور یونیورسٹی پرائیویٹ ہے، اور پرائیویٹ اداروں کے اخراجات بھی آپ کو پتہ ہے کتنے زیادہ ہوتے ہیں، وہاں تعلیم فری نہیں ہوتی، بہت زیادہ اخراجات ادا کرنے پڑتے ہیں تعلیم کے لیے۔ میں نے کہا کتنی تعداد ہے؟ کہتا ہے 50,000 سے زیادہ، ایک یونیورسٹی میں 50,000 سے زیادہ ہندوؤں کے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، کمیونسٹوں کے، بدھ متوں کے، نہیں اللہ کی قسم کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے بچے۔ ایک یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں، پرائیویٹ یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں، جس کی فیسیں لاکھوں میں جیب سے ادا کی جاتی ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی ڈگریاں، دنیا کے مناصب، یہ حاصل کرنے کے لیے لاکھوں روپیہ بھی حاضر، وقت بھی حاضر، صلاحیتیں بھی حاضر، سب کچھ حاضر، اور رب کا دین جو دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا تھا، جس کے ساتھ وابستہ ہونے سے عزت ملنی تھی، آزادی ملنی تھی، خوشحالی ملنی تھی، کامیابی ملنی تھی، کعبے کے رب کی قسم ہے جس سے وابستہ ہو کر خلافت ملنی تھی، اور جس کی وابستگی سے جنت ملنی تھی، وہ دین، اس کو پڑھنے والے پورے فیصل آباد کے مدرسے اکٹھے کر لیں، آپ کو 50,000 کر لیں گے، 50,000 سارے مدرسے اکٹھے کر کے۔ وہاں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کی اس سے بھی زیادہ تعداد ہے۔ اچھا، پھر میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں، یونیورسٹی میں پڑھنا، میں اس کو کنڈیم نہیں کر رہا، نہ میں اس کو غلط کہہ رہا ہوں، نہ میں دنیاوی تعلیم کو اللہ کی قسم باطل سمجھتا ہوں، یہ بات نہیں ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں یہ دنیاوی تعلیم کو غلط، باطل، کفر سمجھتا ہوں یا ناجائز سمجھتا ہوں، نہیں، ضرورت ہے اس کی، مسلمانوں کو ضرورت ہے، غلط نہیں ہے، باطل نہیں ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ قرآن ناظرہ بھی پڑھنا نہیں آتا، ترجمہ تو دور کی بات ہے، ناظرہ بھی پڑھنا نہیں آتا۔ بیشتر ان یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں پڑھ کے فارغ ہونے والے آپ کو سادہ ناظرہ قرآن پڑھ کر نہیں سنا سکتے، ترجمہ تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو سنانا ممکن ہی نہیں کسی کے لیے۔ کوئی شک نہیں ہے، یہ دنیاوی فنون یہ بھی علم ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ علم نہ دنیا کو سنوارتے ہیں نہ آخرت کو سنوارتے ہیں۔ علم جو دنیا اور آخرت کو سنوارتا ہے، جو انسانوں کے لیے نفع بخش علم ہے، وہ علم ہے جو علم آسمانوں والے رب نے اپنے نبیوں کو عطا کیا۔ کون سا علم؟ جو اپنے نبیوں کو بخشا، نبیوں کو دیا، جو محمد الرسول اللہ کو، خاتم النبیین کو جو علم آسمانوں والے رب نے دیا۔ اللہ نے دیا اور اپنے نبی سے کیا کہا؟ قل رب زدنی علما، اے کائنات کے امام، خاتم النبیین،
रहमत लिलआलमीन। कुल, अपने रब से कहिए, मांगो अपने रब से, या अल्लाह क्या मांगू? कुल रब्बे जिदनी इल्मा, या अल्लाह जो तूने दीन का, इस्लाम का, किताब और सुन्नत का इल्म मुझे अता फरमाया है, या अल्लाह मुझे इस इल्म को और ज़्यादा दे दे, इस इल्म में इजाफा फरमा दे, ये इल्म मुझ में ज़्यादा कर दे। अल्लाह ने ये हुक्म नहीं दिया अपने आखिरी नबी को कि अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह आपको दुनिया ज़्यादा दे दे, दुनिया के वसाइल ज़्यादा दे दे, आपको दुनिया के ज़मीन पर, इंसानों पर इख्तियारात, कंट्रोल ज़्यादा कर दे उसमें। ये नहीं क्या मांगा? क्या मांगने का हुक्म दिया अल्लाह ने अपने आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम को? कुल रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में ज़्यादा कर, इजाफा फरमा, मुझे इल्म में ज़्यादा कर दे। ये जिस चीज़ की ज़्यादती की दुआ मांगने का हुक्म अल्लाह अपने नबी को दे रहा है, क्या मेरे भाइयों कोई वो मामूली शय होगी? खातमुन नबीयीन को आसमानों वाला रब किसी मामूली शय के बारे में कह रहा है ये मांगो अल्लाह से? रब के यहां उस चीज की कदरों कीमत ही कोई नहीं, लेकिन हमारे यहां कदरों कीमत क्या है? क्या कदरों कीमत है हमारे यहां? सबको पता है। दीन की तालीम की क्या कदरों कीमत है? हम जल्दी किए अपने होनहार बच्चे को दीन पढ़ाने के लिए, दीन सिखाने के लिए, उसको वक्फ करने के लिए अल्लाह की कसम तैयारी नहीं होते। ये कदरों कीमत मुसलमानों के यहां है रब के दीन की। कौन देता है बच्चे दीन पढ़ने के लिए? कौन भेजता है? या वो लोग भेजेंगे जो हराम नहीं खाना चाहते और अपने बच्चों को हराम खिलाना नहीं चाहते। उनकी आमदनी से उनके घर के जायज़ अखराजात पूरे नहीं होते, चूल्हा भी नहीं जलता, वो सबका राशन पूरा नहीं कर सकते, हराम नहीं खिलाना उन्होंने, तो वो कहते हैं बच्चों को मदारिस में भेज दो, वहाँ ज़कात का माल होता है, तो चलो स्कूल में तो हम पढ़ा नहीं सकते, इनके जायज़ अखराजात भी पूरे नहीं कर सकते, तो ये नहीं कहेंगे बच्चे बड़े होकर हमें कुछ पढ़ाया नहीं, चलो इनको मदरसे में भेज दो, वहाँ खाना भी कम अज़ कम खाना भी मिल जाएगा, और ये भी कह सकेंगे कि हमने पढ़ा है। लो मेरे भाइयों, कसम अल्लाह की, अब जायज़ा लेके देखो, या तो ऐसे लोग मिलेंगे दीनी इदारों के अंदर अपनी औलादों को भेजकर उनको दीन सिखाने वाले, और या अक्सर ये ऐसे लोग थोड़े होंगे, अक्सरियत पता कैसी होगी? मैं अल्लाह के घर में खड़ा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ जो मैंने खुद अपनी आँखों से अल्लाह की कसम देखी, अपनी कानों से सुनी, खुद मैंने जायज़ा लिया, वो बात सुना रहा हूँ आपको। अक्सरियत उन बच्चों को लेके आती है जो स्कूल नहीं पढ़ते, मोटे दिमाग के, स्कूल से भाग जाते हैं, स्कूल की किताबें फाड़ देते हैं, कापियाँ फाड़ देते हैं, रोज़ाना स्टेशनरी का सामान लेके देते हैं, वो बर्बाद करके आ जाते हैं, पेंसिलें रबटें सारी तोड़ देते हैं, दूसरे दिन फिर उनका मुतालबा होता है लाके दो। जब वो स्कूल में पैसे भी बर्बाद करते हैं, फीसें भी बर्बाद करवाते हैं, उल्टा बच्चों से लड़ाई झगड़े करके, किसी की चोरियां करके रोज़ाना शिकायतें आती हैं घर में, तो माँ बाप तंग आकर कहते हैं इनको क्या करो, इनको कुरान और सुन्नत सिखाने के लिए मदरसे में भेज दो। अल्लाह के घर में खड़ा हूँ, मैं पैदा करने वाले की कसम उठा के कहता हूँ, मैं फटे दिल से ये बात कर रहा हूँ, तकलीफ़ है मुझे मुसलमानों के इस तर्ज अमल पर, दुख है बड़ा। मैंने देखा बच्चा लेके आए हैं दाखिल करवाने के लिए, बच्चा दाखिल कर लो जी हमारा, हम उससे पूछते हैं बेटा कोई स्कूल पढ़े हो? जी स्कूल में ये 2 क्लासें पढ़ा है या 3 पढ़ा है। बेटा उर्दू पढ़ना आता है?
کہتا نہیں آتا. لکھنا آتا ہے؟ نہیں آتا. اچھا ناظرہ پڑھا ہے قرآن کا؟ کہتا ہاں نورانی قاعدہ اور پہلا پارا پڑھا ہوا ہے. پڑھنا نہیں آتا ناظرہ. ہم اسے کہتے ہیں اس کے لانے والے کو، اس کے بڑے کو، سربراہ کو، بھائی جان آپ اس بچے پر بھی رحم فرمائیں، ہم پر بھی رحم فرمائیں. آپ ایسا کریں اس کو کم از کم پرائمری تک سکول پڑھا دیں. اس کو اردو لکھنا پڑھنا آ جائے تو پھر اس کو ہمارے پاس لے آنا، انشاءاللہ ہم پھر اس کو پڑھائیں گے. پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میرے کان پک گئے ہیں یہ بات سن کر. میں وہ سنا رہا ہوں آپ کو. کہتے ہیں سکول تو یہ پڑھتا ہی نہیں ہے اسی لیے تو آپ کے پاس لے کے آئے. سکول تو یہ پڑھتا ہی نہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر سکول پڑھتا ہوتا تو پھر ہم نے ادھر ہی لانا تھا. یہ میں ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں، کمیونسٹوں، سیکولروں، بے دینوں کی بات اللہ کی قسم نہیں کر رہا. یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مسجدیں بناتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو اہل حدیث اہل سنت ہونے کے دعوے دار ہیں. ان کا دین کے ساتھ یہ تعلق ہے، رب کے دین کے ساتھ ان کا، سیکولروں کا نہیں، بے دینوں کا نہیں، دینداروں کا. آپ دیکھ لیں اپنے محلے میں، اپنی آبادی میں جائزہ لے کے دیکھیں کتنے لوگ ہیں دیندار، نمازی، حاجی، اہل حدیث، جو اپنے ذہین ہونہار بچے کو کتاب و سنت کا دائی، عالم، اس کی آخرت سنوارنے کے لیے، اس کو دین سکھانے کے لیے انہوں نے وقف کیا ہو. کتنے لوگ ہیں آپ کو آپ کے محلے میں ملیں گے؟ نتیجہ کیا ہے؟ 2 نمبر مال دیا، ڈل مال دیا، بگوڑا مال دیا. پھر عالم بھی پیدا نہیں ہوئے. جب عالم پیدا نہیں ہوئے، لوگوں کی تربیت کرنے والے معاشرے میں نہیں رہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ فرقہ واریت بھی پھیل گئی، بے دینی بھی پھیل گئی. دین کا صرف ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ نام. دین ہمارے اندر نہیں ہے. دین کا کیا رہ گیا؟ ہر گناہ، ہر نافرمانی، ہر حرام کا ارتکاب اللہ کی قسم سرے عام ڈٹائی سے مسلمان معاشروں میں ہوتا ہے، سرے عام ہوتا ہے. میں ایک نہیں درجنوں نافرمانیوں والے کام گنوا سکتا ہوں آپ کو جو سرے عام ہو رہے ہیں. کوئی ان کو برا کام سمجھتا ہی نہیں، بڑی ڈٹائی سے کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو کوئی سمجھانے والا ہی نہیں. سمجھانے والے کہاں گئے؟ پیارے پیغمبر نے کہا تھا قیامت کا قرب ہوگا، قیامت کے قریب میں وقت آئے گا، علم دنیا سے اٹھ جائے گا. علم دنیا سے اٹھ جائے گا، ختم ہو جائے گا. علم کیسے ختم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سینوں سے کھینچ کر نہیں نکالے گا. ان اللہ یقبض العلم بقبض العلماء. وہ جو کتاب و سنت کا علم رکھنے والے ہوں گے نا، بہت تھوڑے لوگ، اللہ ان کو فوت کر لے گا. ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے پیچھے ان کی مسند سنبھالنے والا، ان کا مشن چلانے والا، ان کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے والا، ان کی تربیت کے انداز کو لے کر آگے بڑھنے والا پیچھے کوئی نظر نہیں آئے گا. لوگ جاہلوں کو، ان پڑھوں کو اپنے امام اور مقتدا بنا لیں گے. وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ زمانہ اللہ کی قسم پیارے پیغمبر کے اس فرمان کے مصداق وہ زمانہ چل رہا ہے. انڈیا کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف زبان درازی ہوئی ہے. سن رہے ہیں آپ؟ میڈیا پر بھی آ رہا ہے. میرے بھائیوں، کیا کردار ہے اللہ کی قسم؟ میرا سوال ہے آپ سے، کیا کردار ہے دنیا میں
5 درجنوں سے زیادہ مسلمان حکومتوں کا کیا کردار ہے؟ کیا کیا انہوں نے؟ یہ انڈیا کے اندر جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کے لیے گندی زبان استعمال ہوئی ہے، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوئی، فرانس کے اندر بھی ہوئی ہے، دوسرے بے شمار کافروں کے ملکوں کے اندر یہ کام ہوئے، ہم سنتے رہے۔ اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، کافر وہ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں کافر؟ اس لیے کرتے ہیں کہ بار بار ان کے نبی کی توہین کرو، کیونکہ ان کے دلوں میں نبی کی محبت بڑی ہے۔ یہ نبی کی محبت پر کچھ بھی آخری حد تک بھی جا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ان کے دلوں سے نبی کی محبت کو کم کرو۔ کم کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ اس کی گستاخی کرو، نبی کی بے حرمتی کرو، نبی کی توہین کرو۔ ایک مرتبہ تو یہ بڑے جوش و خروش سے اٹھیں گے، آگے لگائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، نعرے لگائیں گے۔ تھوڑی دیر تم نے انتظار کر لینا ہے، جب یہ ٹھنڈے ہو جائیں دوبارہ پھر یہی کام کر دینا ہے۔ اب آپ کو دیکھ لو گے کہ جتنے پہلی مرتبہ نکلے تھے اس سے احتجاج کے لیے اس سے کم لوگ نکلیں گے۔ پھر وہ احتجاج ان کا ٹھنڈا ہو جائے گا، دوبارہ پھر وہی کام کرنا، کسی اور ملک سے کر دینا، پھر دیکھنا دوسرے مرتبہ توہین سے بھی کم لوگ اٹھیں گے۔ ہو رہا ہے ایسا کہ نہیں ہو رہا؟ کیوں جی؟ آج نبی کی بے حرمتی کا سن کر پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، جس قوم میں محمد الرسول اللہ کی بے حرمتی ہو اس قوم کو رب کی زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں۔ کس بات کی مسلمانی، کس بات کا کلمہ؟ ناطق وحی کی توہین ہو، بے حرمتی ہو، اور ان کے کان پر جو تک نہ رینگے اور یہ بے غیرتی کی زندگی بسر کرتے رہیں دنیا میں۔ کوئی حق نہیں ہے مسلمانوں کو ان کی زندگیوں میں محمد الرسول اللہ کی توہین ہو اور وہ دنیا میں زندہ رہیں۔ اٹھا کے دیکھو تاریخ، جب یہ پہلی مرتبہ خاکے بنے تھے نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، قسم ہے اللہ کی آپ کو یہ سفید بالوں والوں کو معلوم ہوگا، ساری دنیا میں بڑا احتجاج اٹھا، بڑا کچھ ہوا، کچھ دنوں بعد ختم ہو گیا۔ پھر دوسری مرتبہ انہوں نے پھر یہ خباثت کی، پھر پہلے سے کم احتجاج ہوا، پھر کچھ دیر وہ ہوا، پھر ختم ہو گیا۔ تیسری مرتبہ پھر انہوں نے وہ حرکت کر دی، پھر پہلے سے بھی کم تھا، اور اب صرف اخباری بیانات کے سوا باقی کچھ نہیں بچا۔ وہ بھی چند لوگ اخباری بیان دیں گے، باقی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھ لو یہ دینی جماعتیں، دین کی علمبردار کہتی ہیں ہم احتجاج کریں گے، مظاہرہ کریں گے، احتجاج ہوگا۔ ناراض نہیں ہونا۔ کتنے لوگ ہیں جو احتجاج میں شریک ہوتے ہیں؟ کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 100 بندہ، 150 بندہ، شرم نہیں آتی؟ کسی چپڑی میں ڈاک دبو کر نہیں مر جاتے یہ مسلمان؟ نبی کی حرمت کے دفاع کے لیے، نبی کی عزت کے لیے، اسلام کی حرمت کے لیے آواز دی جائے، اور یہ بے غیرت، بے شرم، بے حیا اپنی دکانوں میں، اپنے گھروں میں گھس کر تماشائی بن کے وہ نبی کی بے حرمتی کا تماشا دیکھتے رہیں اور کہیں ہم اہل حدیث، ہم اہل سنت، ہم عاشقان، ہم غلامان۔ ہوا کیوں یہ؟ یہاں تک نوبت پہنچی کیوں؟ ہمارے پاس دین رہا ہی نہیں، دین ہم نے سیکھا ہی نہیں، اپنی نسلوں کو سکھایا ہی نہیں، دین ہم نے پڑھا ہی نہیں۔ قسم اللہ کی دین کو ہم نے کوئی اہمیت زندگی میں دی ہے؟ امام الانبیاء نے کیا کہا تھا؟ ذرا غور کرنا، موازنہ کرنا تھوڑا سا۔ پیارے پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ او دنیا والو،
اور محمد الرسول اللہ کے امتیوں، تم میں سے سب سے افضل اور بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن. ہم کہتے ہیں نہیں بابا، یہ قرآن سیکھنا سکھانا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس پر کیا ملتا ہے؟ کون سی ڈگری ملتی ہے؟ کون سی نوکری ملے گی آپ کو اس پر؟ ہاں، جب ڈگری نہیں ملتی، جب نوکری نہیں ملتی، تو کیا فضول کام میں اپنا وقت ضائع کرنا ہے، اپنی اولادوں کا وقت ضائع کرنا ہے؟ ہمارے نزدیک ڈگری کی قیمت ہے، نوکری کی قیمت ہے. محمد ہے کون؟ اہل حدیث. ہے کون؟ اہل سنت. ہے کون جناب؟ الحاج. ہے کون؟ صدقے واری قربان، غلام مصطفیٰ، عاشق رسول، حرمت رسول پر جان بھی قربان کا جھوٹا منافقانہ نعرہ لگاتا ہے. لیکن سوچ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، قسم اللہ کی، امام الانبیاء کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس سے افضل ہے ہی کوئی نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں کیونکہ اس پر نوکری نہیں ملتی. اللہ کے نبی کے فرمان کے خلاف سوچ اہل حدیث کی ہو، مومن کی ہو، مسلمان کی ہو، نبی کہے سب سے بہتر، سب سے افضل، اور ہم کہیں کسی کام کی نہیں یہ چیز، چھوڑا اس کو، یہ ردی کام ہے، یہ ڈل لوگوں کا کام ہے، سب سے بہتر نہیں ہے. نبی کے بات کو، فرمان کو مانا. نبی کے فرمان کی تو ہم نے خود اپنے عمل سے دھجیاں اڑا کے رکھ دی. بنے پھرتے ہیں اہل حدیث، اہل سنت، پتہ نہیں کیا کیا کچھ. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں، میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، مسلمان آج کمزور ہیں، کمزور ہیں، کافروں کے مقابلے میں کمزور ہیں. کمزور اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کے پاس افرادی قوت تھوڑی ہے، ان کے پاس وسائل کی کمی ہے، ان کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی نہیں ہے. پیدا کرنے والے کی قسم اس میں کمزور نہیں ہے. کمزور اس میں ہیں کہ ان کے پاس جو رب نے ان کو قوت کا سرچشمہ دین دیا تھا، ان کے پاس اس دین کا نام ہے. اللہ کی قسم وہ دین ان کے اندر سے نکل گیا، شیطان کھینچ کے لے گیا. کفار فکری طور پر ان سے دین اسلام کو کھینچ کر ان کو دین اسلام سے محروم کرنے میں کامیاب ہو گئے. اسلام کا نام رہ گیا، یا فرقہ وریت کا گند رہ گیا، یا پارٹی بازی کی غلاظت اور نجاست رہ گئی. اللہ کی قسم اسلام ہمارے اندر ہے ہی نہیں. قصوروار ہم ہیں، قصوروار، اصل قصوروار ہم ہیں. ہم نے اسلام کو سمجھا ہی کچھ نہیں. ہم نے کہا جو رب نے نبیوں کو علم دیا تھا وہ تو فضول تھا، اس کی تو ضرورت ہی نہیں تھی معاشرے کو. ضرورت تو ان فنون کی ہے جو کالج یونیورسٹیوں کے اندر پڑھایا اور کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر. ٹھیک ہے، 75 سالوں سے ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں نا، پڑھا رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں. اور میرے بھائیوں ناراض نہیں ہونا، کالجوں یونیورسٹیوں میں 75 سالوں سے پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو نہیں پڑھا رہے؟ کتنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں؟ سب کو پڑھا رہے ہیں. بے پناہ وسائل بھی خرچ کر رہے ہیں، سب سے زیادہ بجٹ اس پر خرچ کر رہے ہیں اپنے بچوں کے اوپر، بچوں کی تعلیم پر، پڑھائی پر. سوال ہے میرا، ٹھنڈے دل سے غور کرنا گھر میں جا کر، ادھر نہیں، گھر میں جا کے سوچنا. 75 سالوں سے ان سکولوں اور کالجوں کے نصابوں نے اور ان نصابوں کی تعلیم نے ہمارے اس ملک کو مہنگائی سے نجات دلا دی، بے روزگاری سے نجات دلا دی، تنگ دستی سے نجات دلا دی. فرقہ واریت کا گند صاف ہو گیا اس تعلیم سے. پارٹی بازی کی نجاست، غلاظت کیا ختم ہو گئی اس تعلیم سے، اس علم سے. IMF، ورلڈ بینک، UNO، یہ دنیا کے عالمی انسان دشمن، مسلمان دشمن، یہ استحصالی ادارے، کیا ان کی غلامی سے
ان کالجوں یونیورسٹیوں اور ان کے نصاب تعلیم اور ان کے اندر پڑے ہوئے جن میں کھربوں روپے ہم نے خرچ کر کیے، انہوں نے کیا دیا؟ انہوں نے ہم کو، ملک کو کیا دیا؟ قوم کو کیا دیا؟ مجھے بتا دو آپ، کیا دیا؟ رشوت کے سوا کیا ملا؟ قرضوں کے سوا کیا ملا ہے؟ بے روزگاری کے سوا کیا ملا ہے؟ مہنگائی اور تنگ دستی کے سوا کیا ملا ہے؟ نہیں، ہم کہتے ہیں وہ بہتر ہے، وہ بہتر ہے، اس کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں، اس پر تو کوئی نوکری نہیں ملتی، اس کی تو ڈگری کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے کیا پڑھنا ہے اس کو؟ کیا پڑھانا ہے اس کو اپنے بچوں کو؟ اور میرے بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس کون سی ڈگریاں تھیں دنیا کے فنون کی؟ کیوں جی، کون سی ڈگریاں تھیں؟ ایم اے تھے، ایم فل تھے، پی ایچ ڈی تھے؟ ہاں، کس انسٹیٹیوٹ، کس یونیورسٹی اور کس کالج کے ڈگری ہولڈر تھے یہ؟ ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم، امیر معاویہ۔ ساری دنیا پر حکومت کی کہ نہیں؟ امن سلامتی کے جھنڈے لہرائے کہ نہیں؟ ہاں، خوشحال مسلمانوں کو خوشحال بنایا کہ نہیں بنایا؟ آج بڑے بڑے اقتصادی ماہرین سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، ہاں، اقتصادی ماہرین سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، کعبے کے رب کی قسم نجاست بھری ہوئی ہے ان کی کھوپڑیوں اور ان کے دماغوں کے اندر نجاست بھری ہوئی ہے۔ اس سارا جو ہے نا اقتصادی ماہرین کا سارا جھنڈ، سارا لشکر، ان کی تان یہاں ٹوٹتی ہے جا کر، بھئی حل کوئی نہیں ہے سوائے آئی ایم ایف کی شرطوں کے ماننے کے، اس کو قرضے لینے کے، بس جولی پھیلا کر چلے جاؤ، سر جھکا کے کھڑے ہو جاؤ ان کتوں کے سامنے، وہ ڈالروں کتوں کی طرح کھڑے ہو جاؤ، وہ ڈالروں کے چند ٹکڑے ڈال دیں گے، بچ جاؤ گے۔ یہ ہے ہمارے معاشی اقتصادی ماہرین کے دماغوں کا اللہ کی قسم معراج، یہ خباثت، یہ گند ان کے دماغوں میں بھرا ہوا ہے، اس لیے بھرا ہے کہ قرآن ان کو آتا، محمد الرسول اللہ کی سنت اور حدیث ان کو آتی، اس کی تو اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، نہ اس کی ضرورت ہے، یہ تو 1400 سالہ فرسودہ چیزیں ہیں، اور ہم بڑی توقع رکھے بیٹھے ہیں کہ جناب آ رہا ہے وقت، مستقبل میں آ رہا ہے، بڑی خوشحالی کے نہریں بہنی شروع ہونے والی ہیں، خوشحالی کے چشمے پھوٹنے والے ہیں پاکستان سے۔ ایسے نہیں پھوٹتے، ایسے نہیں خوشحالی کے اور نہریں دریا نہیں بہتے، جیسے ہم کر رہے ہیں اور ہمارے حکمران کر رہے ہیں، ہمارے سیاستدان کر رہے ہیں، ہمارے ممبر و محراب کے وارثان جو کر رہے ہیں۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، کسی خوش فہمی میں نہ رہنا، کسی امن کی، کسی عزت کی، آزادی کی، خوشحالی کی توقع ایسے طرز عمل پر چلتے ہوئے کرنا حماقت ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ کیا کرنا پڑے گا؟ اسلام کو اوڑھنا بچھونا بنانا پڑے گا، اسلام کو پڑھنا پڑے گا، اسلام کو سمجھنا پڑے گا، اپنی اولادوں کو پڑھانا پڑے گا، اپنی اولادوں کو، اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو اسلام کے مطابق ڈھالنا پڑے گا، پھر اللہ کی قسم عزتیں ملیں گی، پھر امن ملے گا، پھر کامیابیاں ملیں گی، پھر یہ استحصالی ظالموں کے درندگی سے، ان کی غلامیوں سے پھر نجات ملے گی۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، آپ سے منوا نہیں سکتا، میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے، ادارے ماشاءاللہ موجود ہیں، مرکز خیبر میں اللہ کے فضل سے زبردست تربیت کا ادارہ موجود ہے، اپنے کم از کم مڈل پاس یا میٹرک پاس بچے کم از کم وہ دیں ہمیں، ہم ان کو بکاری نہیں بنانے والے، یہ بکاری بنانے کا ادارہ نہیں ہے، یہ چوری ڈکیٹی اور یہ رسا گیری اور یہ جناب رشوت کرپشن سکھانے کا ادارہ نہیں ہے، یہ انسان بنانے کے ادارے ہیں، انسان بنانے کے، ہم انسان بنا کے دیں گے۔ یہ 75 سالوں سے جو نصاب تعلیم ہمارے ملک کا جانور بنا کے دے رہا ہے، اللہ کی قسم اس ادارے نے جانور بنائے ہیں، انسان
انسان بنائیں کہ جانور؟ ہاں، رشوت کتنی، کوئی کام آپ کا بغیر رشوت کے ہو جاتا ہے؟ انسان رشوت لیتے ہیں۔ کرپشن کتنی ہے، انسان کرپشن کرتا ہے۔ چوری کتنی ہے، انسان چوریاں کرتے ہیں۔ کس نے سکھائی یہ رشوت، کرپشن، یہ خیانت، یہ بددیانتی، یہ ذخیرہ اندوزی کا حرام کام، لوگوں کا رسہ گیری کس نے سکھائی ہے؟ یہی نظام تعلیم جو 75 سالوں سے پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے۔ جانور بنایا اس نے، اور آج بھی ہم آنکھیں بند کر کے اپنی اولادوں کو جانور بنانے کے لیے تو تیار ہیں، ان کو انسان بنانے کی راہ نہ ہمیں نظر آتی ہے، قسم اللہ کی نہ آنکھیں کھول کر دیکھنے کے لیے تیار ہیں اس راہ کی طرف۔ اور سمجھتے ہیں کوئی اچھا حکمران آ جائے گا۔ ایسے لوگوں پر اچھے حکمران نہیں آتے۔ عمر جیسے حکمرانوں کی ویسے رب کے پاس کمی نہیں ہے۔ جیسے کرتوت ہمارے ہوتے ہیں ویسے کمینے ہیں لے پالک امریکہ کے لونڈے وہ ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں اور ایسے ہی ہوتے رہیں گے۔ اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، دین کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے، دین کو سمجھ کر اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہر بندہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دین پڑھے، سمجھے، اپنی اولادوں کو سمجھائے، دین کی دعوت کو عام کرے۔ انشاءاللہ الرحمن آزادیاں بھی ملے گی، عزتیں بھی ملے گی، کامیابیاں بھی ملے گی، خوشحالی